الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اور ناظرین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جو سورہ حجرات سے لی ہے میں نے، اور یہ ایک بہت بڑے گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، اور وہ بہت مہلک گناہ ہے، ہلاک کرنے والا گناہ ہے، اور بہت خطرناک گناہ ہے، جس کو ہم لوگوں کی زبان میں غیبت کے نام سے جانا جاتا ہے. غیبت کیا ہے کہ ایک آدمی یا ایک انسان کسی دوسرے انسان کی برائی کرے، اس کی ناموجودگی میں کسی دوسرے سے اس کے بارے میں کوئی انسان بتائے اور وہ بندہ موجود نہ ہو، تو اس کو غیبت کہتے ہیں. مطلب ایسی برائی بتائے جس کو اگر وہ بندہ موجود ہوتا تو اسے اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا، اسے برا لگتا تھا. اس کو غیبت کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اتنی سختی سے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، تم لوگ خوب زیادہ گمان مت کیا کرو لوگوں کے بارے میں. آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی شخص سو رہا ہے، کوئی شخص بزی ہے، اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن ہم طرح طرح کی اس کے اوپر ٹپڑیاں کرنے لگتے ہیں، طرح طرح کی سوچیں لگانے لگتے ہیں. کوئی شخص اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے، تو ہم طرح طرح کی ہمارے اندر سوچیں آنے لگتی ہیں کہ کیا چل رہا ہے ادھر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ پیچھے مت لگو کسی کے بارے میں زیادہ گمان مت کرو. اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کسی شخص کا ایسی مجلس میں ذکر کیا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے جس مجلس میں وہ شخص، وہ انسان موجود نہ ہو. اور اگر وہ موجود ہوتا تو اپنی صفائی دیتا کہ بھائی ایسا نہیں ہے جیسا آپ لوگ بیان کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایسی دی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے. تو کیسے جرأت کرتے ہو، کیسے ہمت کرتے ہو، کیسے ڈیرنگ آتی ہے تمہارے اندر کسی دوسرے کی برائی کرنے کی، کسی دوسرے کے سامنے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک مرض ہے، اور بہت ڈینجر مرض ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زبان، اپنی زبان کو نکالا اور زبان کو اپنے انگوٹھے سے اور اپنی انگلی سے پکڑا ایسے کر کے، اور حضرت اپنے حضرات صحابہ کو فرما رہے تھے کہ یہ جو زبان ہے، اس زبان کی وجہ سے لوگوں کی کثرت ہوگی، بہت سارے لوگ جہنم میں ہوں گے. تو اے لوگوں، اپنی زبان کی حفاظت کرو. احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر. تو آج ہمارے جو زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں وہ غیبت سے ہوتے ہیں، چغلخوری سے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بات کرنے سے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کا دل دکھانے سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کسی دوسری عورت کو جنازہ دے رہی تھی. ایک عورت کسی عورت کو غسل دے رہی تھی جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور غسل کے وقت میں انہوں نے کہا اس عورت کے کسی مرد کے ساتھ میں ناجائز تعلقات تھے، گندے تعلقات تھے. تو ان عورت کا ہاتھ اس میت کے ران میں چپک گیا اور وہ ہٹ نہیں رہا تھا. بہت ساری تدبیریں کی گئیں کیسے نکالا جائے، اور وہ عورت شرما رہی تھی کہ کیسے لوگوں کو بتائے کہ میرا ہاتھ چپک گیا ہے.
سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میت آئے تو اب اس کے لیے جنازہ کی نماز ادا کی جائے اور اس کو قبرستان میں رکھا جائے، لیکن یہاں وہ میت جو اس کو غسل دے رہی تھی عورت، اس کا ہاتھ نہیں ہٹ رہا تھا، اس کا ہاتھ نہیں نکل رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا لیٹ ہو رہا ہے، کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ تو معلوم چلا جو غسل دینے والی عورت تھی ان کا میت کی ران سے ہاتھ چپک گیا ہے۔ تو لوگ علماء کے پاس میں گئے، بڑے لوگوں کے پاس میں گئے، بہت ساری تدبیریں کی گئیں کہ کیسے ہٹایا جائے، لیکن ہاتھ نہیں ہٹا۔ تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ میت کا تھوڑا سے عضو، تھوڑا سے جز، تھوڑا سے حصہ کاٹ دیا جائے تاکہ جو زندہ ہے ان کا ہاتھ محفوظ رہے۔ تو گھر والے جو تھے میت کے، انہوں نے منع کیا کہ ہم اپنے مردے کو ایسا نہیں کرنے دیں گے کہ ان کا جز کاٹا جائے، ان کا کوئی پارٹ کاٹا جائے۔ تو پھر مشورہ ہوا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو ان کی جو فیملی والی تھی اور وہ جو خود عورت تھی، انہوں نے کہا میں اپنا ہاتھ نہیں کٹنے دوں گی۔ تو یہ معاملہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اور مالک رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ پردہ کا انتظام کیا جائے تاکہ میں اس عورت سے پوچھوں کہ اس نے کون سی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں ایسا کیا ہے۔ پھر امام مالک نے ان سے پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ میں ایسے ہی بول رہی تھی کہ ان کے تعلقات، ناجائز تعلقات کسی آدمی کے ساتھ میں تھے۔ تو امام مالک نے کہا آپ کے پاس گواہ ہے؟ اب جو ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ان کے ناجائز تعلقات ہیں کسی مرد کے ساتھ میں، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی ایویڈنس ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے بہتان باندھا ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، لہذا ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور جب ان کے اوپر 1 2 10 20 30 جب پورے 79 ہو گئے، ایک باقی تھا، 79 کوڑے لگ گئے، ایک کوڑا باقی تھا، جب وہ لگا تو ان کا ہاتھ چھوٹ گیا، میت کے بدن سے ان کا ہاتھ الگ ہو گیا۔ یہ خطرناکی ہے، یہ اس گناہ کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسی خطرناک مثال دی ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ نہیں کرو گے تو غیبت کیسے کرتے ہو؟ اللہ کے بندوں، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں زبان کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، خاندان اجڑ رہے ہیں، دوست دور ہو رہے ہیں، رشتہ دار بھاگ رہے ہیں، کوئی قریب نہیں آتا ہماری صرف اور صرف زبان کی وجہ سے۔ تو زبان کی خطرناکی کو محسوس کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان کی اور ران کی بیچ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، یعنی اپنے شرمگاہ کی اور اپنے زبان کی ذمہ داری لے لے، تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ایسے زبان سے گندی بات نہ کہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ہرٹ نہ کریں اور کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے پیس، امن، شانتی، جو ہمارے اندر سے آج دور ہوتی جا رہی ہے، اسے لانے کی ضرورت ہے کہ ایسے بولیں کہ دو لڑنے والے مل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قریب سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دو لڑنے والوں کو ملا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے، سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ نماز، روزہ، سب صحابہ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں۔ کسی نے کہا حج، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا غریبوں کی مدد کرنا، کسی نے کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، محبت ہے، محبت کو عام کرو، محبت کو عام کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ شیطان اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے کون سے گناہ کروائے لوگوں سے، تم نے کون سے گناہ کروائے لوگوں سے؟
ہر ایک شیطان اپنے اپنے بارے میں اپنے سردار کو بتاتا ہے کہ آج ہم نے اس سے نمازیں چھڑوا دی، آج ہم نے اس سے یہ کرا دیا، آج ہم نے اس سے یہ کرا دیا۔ شیطان بولتا ہے یہ تو عام چیز ہے، یہ جنرل چیز ہے۔ پھر ایک شیطان آتا ہے، بولتا ہے ہم نے دو ملنے والوں کے الگ الگ کر دیا، ہم نے دو محبت کرنے والوں کو الگ الگ کر دیا، ہم نے میاں کو بیوی سے الگ کر دیا، شوہر کو وائف سے اور وائف کو ہسبینڈ سے الگ کر دیا، ہم نے میاں بیوی کو الگ کر دیا۔ تو شیطان اس کی پیٹھ کو تھپتھپاتا ہے، بولتا ہے ہاں تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو اے لوگوں، ہمیں جوڑنا ہے۔ جہاں پہ ہم دیکھیں دل ٹوٹ رہے ہیں، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹا سے بھاگ رہا ہے، وہاں پہ جا کے ہم محبت کرائیں، صلح کرائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم کسی کا دل نہ توڑیں، ہم کسی کو گالی نہ دیں، ہم کسی کو برا نہ کہیں، ہم ہمیشہ محبت کی باتیں کہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے ہماری طرف تو ہم ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، ہم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، نبی کے اخلاق دیکھیں، نبی کے صفات دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ برابر دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، صحابہ والی زندگیاں ہمارے زندگیوں میں نصیب فرمائے، ہمیں اچھا اخلاق والا بنائے، بہترین اخلاق والا بنائے، دوسروں کے ساتھ مدد کرنے والا بنائے، ہمدردی کرنے والا بنائے۔ اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر اخلاق والا اور غیبت جیسی مہلک بیماری سے نجات اور دور رہنے والا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔